بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج ہمارا جو سیشن چل رہا ہے مار صاحب کے گروپ کا، اس کا تو ابھی ایک چیپٹر رہتا ہے۔ جو میرا گروپ چل رہا تھا B29 بیچ 29 کا آج لاسٹ لیکچر ہے۔ آج ان کا جو سلیبس ہے لائسنس کا وہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کا پھر اب ایک گرینڈ ٹیسٹ ہم رکھیں گے، وہ ان کو آپ کے جو گروپ بنا ہوئے ہیں ان کے اندر آپ کو ڈیٹیل بھیج دی جائے گی۔ بہرحال یہ لاسٹ ٹاپک ہے پرنسپل آف ٹیسٹنگ۔ ہم نے کل کے لیکچر میں ٹیسٹ ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کو بڑی ڈیٹیل سے پڑھا اور سمجھا ہے کہ ٹیسٹ ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی، یوزیبلٹی، آبجیکٹیویٹی، ایڈیکویسی یہ کیا ہوتے ہیں، ان کو ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا ہے پچھلے لیکچر کے اندر۔ تو آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پرنسپل آف ٹیسٹنگ۔ تو بیسیکلی ٹیسٹ بنانے کے لیے، ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کے لیے اور ٹیسٹ کنڈکشن کے بعد اس کی مارکنگ کے لیے ہم جو کہہ لیں کہ SOPs فالو کرتے ہیں ان کو پرنسپلز آف ٹیسٹنگ کہا جاتا ہے۔ کہ یعنی ٹیسٹ آپ فیئر بنائیں، فیئر اس کی کنڈکشن ہو، ویلڈ ٹیسٹ ہو اور وہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے لیے بینیفیشل بھی ہو۔ ٹھیک ہے۔ افیکٹو ٹیسٹنگ از گائیڈڈ بائی دا فنڈامنٹل پرنسپل that ensure assessment are fair, valid and beneficial to the teaching learning process. These principles help in designing the test that accurately measure student performance aligned with the educational goals. So ہمارے جو ٹیسٹ ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے؟ بڑی ایکوریسی کے ساتھ وہ بچے کی پرفارمنس کو میجر کرے اور گولز کے ساتھ کیا ہو؟ الائنڈ ہو۔ اب اس کی آگے دیکھیں، پرنسپل آف ٹیسٹنگ میں نمبر 1 پہ ہے ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی۔ ویلیڈیٹی کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی ایکوریسی کو، کریکٹنس کو۔ اب دیکھیں ایک ٹیسٹ ہم بنا رہے ہیں اور اس ٹیسٹ میں ہم چیک کرنا چاہتے ہیں بچے کا IQ، بچے کا ایپٹیٹیوڈ۔ تو ہم اس میں سوال کون سے شامل کریں گے؟ IQ یا ایپٹیٹیوڈ والے، جس چیز کا ٹیسٹ ہم لے رہے ہیں۔ تو جو چیز ہم ایک ٹیسٹ کے اندر میجر کرنا چاہ رہے ہیں، اگر اس ٹیسٹ میں اسی سے ریلیونٹ سوال موجود ہیں تو ہم کہیں گے وہ ٹیسٹ ویلڈ ہے۔ ادروائز ہم کیا کہیں گے کہ وہ ٹیسٹ انویلڈ ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ IQ کی بات کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک جہاز جو ہے نا وہ 20 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے موو کر رہا ہے، فرض کریں، اور وہ جو ہے نا 10 منٹ میں کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ یا فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ ایک جہاز جو ہے نا وہ 10 کلومیٹر میں 10 منٹ میں 500 کلومیٹر فاصلہ طے کرتا ہے، فرض کریں ہم۔ تو جو 10 جہاز ہیں وہ کتنے منٹ میں فاصلہ طے؟ اب یہ ایک IQ کا سوال ہے۔ تو اس طرح جب ہم IQ کا ٹیسٹ لیں گے تو ہم IQ سے ریلیونٹ کویسچن اس میں ایڈ کریں گے۔ تو ٹیسٹ کی یہ کوالٹی جس میں ٹیسٹ انہی چیزوں سے متعلق بنایا گیا ہو جو ٹیسٹ کے آبجیکٹیوز ہوں، وہی سوالات، وہی آبجیکٹیو ایڈ ہوں، تو یہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ کوالٹی ہوتی ہے، یہ پرنسپل ہے ٹیسٹ کا۔ دا ٹیسٹ میئر وٹ ایور اٹ از انٹینڈیڈ ٹو میئر۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ 2 چیزیں۔ آپ نے 5 چیپٹر پڑھائے ہیں تو 5 کے 5 چیپٹر سے کنٹینٹ کور کیا جائے، اور جو آبجیکٹیو ہیں آپ کی ٹیچنگ لرننگ کے، وہی آبجیکٹیو، انہی آبجیکٹیو کی بیس پہ ٹیسٹ بنایا جائے۔ تو اس میں آبجیکٹیو اور کنٹینٹ کا بیلنس دیکھا جاتا ہے ویلیڈیٹی کے اندر۔ مثال کے طور پر میتھ ٹیسٹ شوڈ اسیس دا پرابلم سالونگ اسکل ناٹ دا ریڈنگ کمپریہنشن۔ اب میتھ کے اندر ہم نے میتھ سے متعلق ایڈیشن کا ہے تو ہم ایڈیشن کے سوال دیں گے، نہ کہ اس میں ہم پھر سبٹریکشن یا ملٹیپلیکیشن ایڈ کر دیں گے، نو۔ اس کے بعد دوسری ٹیسٹ کی کوالٹی یا پرنسپل ہوتا ہے ریلائبلٹی۔ اب دیکھیں آپ نے مارکیٹ سے ایک تھرمومیٹر لیا اور آپ نے اس سے اپنا ٹیمپریچر چیک کیا۔ ایک دفعہ اس نے دیا جی آپ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 98 فارنہائٹ ہے، پھر دوسری دفعہ 96 دے دیا، تیسری دفعہ 100 دے دیا۔ اب ایک ہی وقت میں آپ کی 3 مختلف ریڈنگ دے رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ تھرمومیٹر تو ہے لیکن یہ ریلائبل تھرمومیٹر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ہی وقت میں مختلف ہمیں پیمائشیں دے رہا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو جب ایک ٹیسٹ ریپیٹڈلی بار بار اس طرح جب ہم نے کلاس میں ایک ٹیسٹ لیا، ایک کلاس میں لیا، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، اور وہ ایک جگہ رزلٹ اور دے رہا ہے، دوسری جگہ اور دے رہا ہے، تیسری جگہ مختلف دے رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ ٹیسٹ ریلائبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دا ٹیسٹ پروڈیوس کنسسٹنٹ ریزلٹ وین ایڈمنسٹرڈ انڈر دا سملر کنڈیشنز۔
تو ٹیسٹ اگر کنسسٹنٹ رزلٹ دیتا ہے تو یہ ریلائبلٹی ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی. اگر اس کے رزلٹ ڈفرینٹ ہے تو ہم کہیں گے ٹیسٹ ریلائبل نہیں ہے. ریڈیوس ویریبلٹی کاز بائی ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن اور اسکورنگ. تو اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی فیکٹر کی وجہ سے جو ٹیسٹوں کے اندر جو ویریشن آتی ہے نا، یہ کسی ایک کلاس میں جو ہے وہ 80% مارکس آ گئے، دوسری میں جو ہے نا وہ صرف 30% آئے، تو یہ ویریشن کو کم کرتا ہے اس طرح کی جو اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے، ریلائبل ٹیسٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ٹیسٹ گیون ٹو دا سیم گروپ ایٹ ڈفرنٹ ٹائم شوڈ ییلڈ سملر رزلٹ. ایک کلاس 8th ہے، اس کو سائنس کا ٹیسٹ آج دیا، سیچرڈے کو، نیکسٹ سیچرڈے کو دوبارہ دیا، دونوں کے رزلٹ آلموسٹ سملر ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے کہ ٹیسٹ ریلائبل. اگر نہیں ہے تو ہم کہیں گے ٹیسٹ نان ریلائبل ہوگا. اچھا، تیسری کوالٹی ہے فیئرنیس. اب دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ میں جب ٹیسٹ بنا رہا ہوں تو میری کوشش یہ نہیں ہونی چاہیے، یا کوئی بھی ایگزامینر بنا رہے ہیں، یہ ٹیسٹ صرف لائق بچے کر سکیں، یہ صرف جو نالائق کمزور بچے ہیں ان کے لیے آسانی ہو. نو، وہ سب کو ایکول اپرچونٹیز دے، اس میں مشکل سوال بھی ہوں، میڈیم بھی ہوں، ایزی بھی ہوں. تو the test is unbiased and provide all student an equal opportunities to succeed. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کلاس میں جو ڈائیورس نیڈ والے بچے ہوتے ہیں، جن کے کلچرل، لنگوسٹک، سوشو اکانومک، ایموشنل، کوگنیٹیو جو ویریشنز ہوتی ہیں بچوں کے اندر، تو ہر طرح کے بچے کی نیڈز ایڈریس ہو جاتی ہیں. ایگزامپل ہے اوائڈنگ کویسچنز دیٹ فیور اے پرٹیکولر کلچرل بیک گراؤنڈ. تو اب مثال کے طور پر ہم مسلم، نان مسلم سب بیٹھے ہیں، تو ہم جو ہے نا وہ اسلامک اسٹڈی کے زیادہ کویسچن ایڈ کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹیسٹ فیئر ہونا چاہیے. پھر ہے کلیئرٹی. اب ٹیسٹ میں سوال کی جس کو ہم سٹیم کہتے ہیں یا اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کویسچن کی، وہ اتنی کلیئر ہو کہ بچہ ایزیلی وہ ساری باتیں پک کر لے. بچہ کیا کرے؟ ایزیلی وہ باتیں پک کر لے، کہ سوال کو سمجھ لے کہ پوچھا کیا گیا، انسٹرکشن یا کویسچن کہ سوال میں پوچھا کیا گیا، ان ایمبیگوس ہو، ایمبیگوس کویسچن نہ ہو. تو اس سے بچہ ایزیلی اس کو انڈرسٹینڈ کرے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ اس کے اکارڈنگلی اس کو آنسر کرے گا. اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ بچہ سمجھ جاتا ہے سوال کو کہ اس سے پوچھا کیا گیا. اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایگزامپل، سمپل لینگویج یوز کریں. اگر کوئی ایگزامپل یا سچویشن دینی ہے تو وہ سمپل سی دیں تاکہ بچہ اس کو انڈرسٹینڈ کر جائے. پھر ہے فیزیبلٹی. اچھا، اب ٹیسٹ دیکھیں نا پریکٹیکل نیچر کا ہونا چاہیے. اس سے کیا مراد ہے؟ آپ جیسے دیکھیں ہم جو ہے وہ ٹیسٹ لیں اور 200 نمبر کا لے رہے ہوں، اب اس کو ٹیسٹ کو بنانے میں، پرنٹنگ میں، بچوں کا ٹیسٹ اٹیمپٹ کرنے میں، ٹھیک ہے، اور پھر چیکنگ میں، ہر جگہ پہ پرابلم ہوں گے. تو فیزیبل ٹیسٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب مثال کے طور پر ہم جو ہے نا وہ کوئی ایسا ٹیسٹ لے لیں جو سبجیکٹیو ٹیسٹ ہو، اور اس میں ہم کہیں گے جی 200 نمبر کا پیپر ہے، 20 نمبر کا ایک سوال ہے، آپ نے 500 ورڈ ایک سوال کے. اب وہ ایک ایسی چیز ہوگی جو کہ بچے کے لیے، ٹیچر کے لیے، مارکنگ کے لیے، ریکارڈ کیپنگ کے لیے، ہر جگہ کے لیے پرابلم ہوگی. تو پریکٹیکل ہونا چاہیے جس میں ریسورسز، ٹائم اور ایفرٹ ساری کی ساری جو ہے نا وہ نیڈ بیس ہوں. یہ نہ ہو کہ اوور لوڈ ہو جائے کام. اوائڈ اوور برڈننگ دا ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ. مثال کے طور پر کلاس ٹیسٹ شوز بی مینیجیبل ود ان دا 40 منٹس. آپ جیسے دیکھیں 200 نمبر کا اگر یا 150 نمبر کا آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں تو وہ تو نہیں مینیج ہوگا، تو مینیجیبل ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے کمپریہنسونیس. اب دیکھیں کہ ٹیسٹ نا کمپریہنشن سے یہاں پہ بھی مراد ہے کہ صرف آپ ایک دو سکل کو نہ جج کریں، آپ ملٹیپل سکلز کو اور نالج کو بچے کی جو ہے وہ جج کر رہے ہو ٹیسٹ کے اندر. ٹیسٹ کور اے وائڈ رینج آف کانٹینٹ اینڈ سکلز ایز پر دا کریکولا. امپورٹنس اس کی کیا ہوگی کہ بیلنس، انشور بیلنسڈ اسیسمنٹ آف ڈفرینٹ لرننگ آبجیکٹیوز. تو آپ کی جو اسیسمنٹ ہو وہ کیا ہو، امپورٹنس اس سے کیا ہوگی کہ جب بچے سے ہر اینگل سے سوال پوچھا جا رہا ہے تو اسیسمنٹ جو آپ کریں گے وہ بھی کیا ہوگی، بیلنسڈ ہوگی. وہ بھی کیا ہوگی، بیلنسڈ ہو جائے گی. ہر ایریا سے سوال پوچھا گیا. آگے ایگزامپل ہے سائنس ٹیسٹ انکلوڈ کویسچن آن تھیوری، ایکسپیریمنٹ اینڈ اپلیکیشن. جیسے ہے کہ یا آپ یوں بھی ایگزامپل لے سکتے ہیں کوگنیٹیو ڈومین کے سارے لیول سے سوال آ جائیں. پھر ہے اتھینٹسٹی. اس میں وہ چیزیں یا وہ کویسچن پوچھا جائیں جو بچے کی ریئل لائف کو ٹچ کر رہے ہوں، ریئل لائف سے ریلیٹڈ ہوں. ٹھیک ہے. ٹیسٹ ریفلیکٹس دا ریئل ورلڈ ٹاسک اینڈ اپلیکیشن آف دا نالج. یعنی اس میں جو ایگزامپل یا جو باتیں وہ ریئل ورلڈ سے ریلیٹڈ ہوں. اس سے کیا ہوگا کہ بچہ
انگیج ہوگا، انٹرسٹ لے گا ٹیسٹ میں کہ یہ ایسی سچویشن دیں، ایسا کویسچن کریں جو اس کی ایوری ڈے لائف سے متعلق ہو. رائٹنگ، مثال کے طور پر رائٹنگ ٹیسٹ ٹاسک اسٹوڈنٹ ٹو ڈرافٹ دا فارمل ای میل، جیسے ای میل کا ہے، یا جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کوئی جی پکچر دے دیں کہ اس سے ایک سٹوری بنا کے دیں، ٹھیک ہے، کوئی اینیملس کی کوئی پکچرز دے دیں 5-7، اس سے کہیں کہ سٹوری کو، اس کو پکچرز کو دیکھ کے سٹوری بنا کے دیں، تو ریئل ورلڈ سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے. آبجیکٹیوٹی، ٹیسٹ میں جب اس کی مارکنگ کی جائے تو کسی قسم کی بائسنس نہ ہو. ٹیچر کسی بچے کو دیکھ کے کہ یہ بچہ جو ہے نا وہ میرا قریبی ہے، یا یہ بچہ گڈ لکنگ ہے، یا یہ بچہ نیٹ اینڈ کلین ہے، یا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ پیچھے کافی اسٹرانگ ہے تو اس کو اچھے نمبر دوں. نو، دا اسکورنگ پروسیس از فری فرام دا پرسنل بائسنس. تو ٹیچر کی ایما، ٹیچر کی جو جانبداری ہے وہ اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے. تو ٹیچر کی غیر جانبداری کو دیکھے وہ. انشور فیئرنیس اینڈ کنسسٹنسی ان ایویلویشن یوزنگ روبرکس ٹو گریڈ ایسے ٹو انشور. اب دیکھیں جیسے ایسے میں ہم کوئی اسپیسیفک ایک روبرکس یوز کریں، روبرکس ہم نے پڑھا ہے کہ ہم روبرکس یوز کریں کہ اس پیٹرن پہ جو ہے نا وہ مارکنگ کرنی ہے، اس سے ہٹ کے نہیں کرنی. تو جو ایک روبرکس کو فالو کرے گا تو وہ پھر بائسنس میں نہیں جائے گا. اگر ایک اپنی مرضی سے ٹیسٹ چیک کر رہا ہے تو وہ پھر بائسنس میں آ جاتا ہے. پھر ہے ڈائگنوسٹک فنکشن. ٹیسٹ کا مقصد کیا ہو کہ وہ بچے کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو ہائی لائٹ کرے. اس کی امپورٹنس پھر کیا ہوگی؟ اس کی امپورٹنس یہ ہوگی کہ فیوچر میں انسٹرکشن یا ٹیچنگ کو ریوائز کرنا، یا دوبارہ اسی جو بچے کے امپروونگ ایریاز ہیں ان کو دیکھ کے پلان کرنا، یہ پاسبل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی بچے کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو جب دیکھے گا تو ٹیچر ویکنیسز کی بیس پہ نیکسٹ ٹائم وہ اسٹریٹجیز بنائے گا. ٹھیک ہے؟ تو پری ٹیسٹ ریویل اسٹوڈنٹ پرائر نالج آن اے ٹاپک. ایک پری ٹیسٹ ہے جو بچوں کا جو پرائر نالج ہے کسی بھی ٹاپک کے اوپر، اس کو کیا کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس کا یہ پریویس نالج ہے، اس کے پاس یہ نالج ہے، انفارمیشن موجود ہے. یا کسی بھی ٹاپک کے بعد ہم نے اس کا ٹیسٹ لیا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایریا بچے کا کمزور ہے. الائنمنٹ ود دا لرننگ آبجیکٹیوز. اب ہمارے لرننگ آبجیکٹیوز ہم نے پڑھا ہے کہ اسمارٹ ہونے چاہیے، اسپیسیفک، میئریبل، اچیویبل، ریئلسٹک، ٹائم باؤنڈ، اور یہ جو ہمارے 6 لیولز ہیں تو ان کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ ریلیونٹ ہو، پرپز فل اسیسمنٹ ہو ہماری. ٹھیک ہے؟ اس کی امپورٹنس کیا ہوگی؟ اب ایک تو لرننگ آبجیکٹیوز کے اکارڈنگ ہمارا ٹیسٹ بنا ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں وہ ٹیسٹ ریلیونٹ ہو، پرپز فل ہو. ٹھیک ہے؟ اف دا آبجیکٹیو از کریٹیکل دا ٹیسٹ شوڈ انکلوڈ انالیسز اینڈ ایویلویشن. اب جیسے دیکھیں کہ اگر ہم بچے کی ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز چیک کرنا چاہ رہے ہیں HOT، تو پھر ہمارے پاس انالیسز اور ایویلویشن کے کویسچن ہم پوچھیں گے. ٹھیک ہے؟ ورائٹی، ٹیسٹ کے اندر ڈفرینٹ اس کے فارمیٹ ہوں، MCQs ہوں، شارٹ آنسر کویسچن ہوں، ایسے ہوں، پرفارمنس ٹاسک ہوں. تو ورائٹی اس کے اندر ہونی چاہیے تاکہ کچھ بچوں کا کسی آبجیکٹیو میں انٹرسٹ ہے، کسی کا سبجیکٹیو میں، تو ہر طرح کی فارمیٹ اس میں انکلوڈ ہو. امپورٹنس، اسیس دا ویریس کوگنیٹیو اینڈ اکوموڈیٹ دا ڈفرینٹ لرننگ اسٹائلس. تو اب جب ورائٹی آف ٹیسٹ ہے تو بچے کی جو ڈفرینٹ کوگنیٹیو ایبلٹیز ہیں، کوئی لوگ جو ہے کچھ بچے رٹے پہ فوکس کرتے ہیں، لاٹس پہ، کچھ ہاٹس پہ، ہائر آرڈر تھنکنگ یا لوور آرڈر تھنکنگ پہ. ٹھیک ہے؟ تو ہر ایک اور بچوں کے سٹائل ویری کرتے ہیں، تو ہر طرح کے سٹائل کو وہ ٹیسٹ ایڈریس کر رہا ہوگا. تو اب اس میں فیکچول، ریکال، اپلیکیشن، کریٹیوٹی، یہ مختلف طرح کے سوال ہونے چاہیے. فیکچول جو ریکال ہے یہ نالج کے لیے ہوتا ہے، نالج بیس کویسچن. اپلیکیشن اپلائی سے ہے. کریٹیوٹی جو کریشن یا سینتھسس کے کویسچن ہوتے ہیں. یعنی ورائٹی آف کویسچن ہونے چاہیے اور ان میں بھی پھر لیول ہونا چاہیے کویسچنس کا. لاسٹ ٹو ہے جی فیڈ بیک اورینٹیڈ کویسچنز، یا سوری جو ٹیسٹ ہے اس کی جب ہم مارکنگ کر لیں تو پھر ہم بچے کو فیڈ بیک بھی دیں. ٹھیک ہے؟ کہ یہ جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ تھا اور اس ٹیسٹ میں یہ آپ کی پرفارمنس رہی ہے، یہ آپ کے امپروونگ ایریاز ہیں، یہ آپ کے جو ہے نا وہ اسٹرانگ ایریاز ہیں. اس سے پھر کیا ہوگا؟ امپورٹنس اس کی کیا ہے؟ اس سے لرننگ امپروو ہوگی. ٹھیک ہے؟ ٹیچر کو بھی پتہ ہے کہ بچے کے یہ ایریاز آف امپرومنٹ ہیں، بچوں کو بھی پتہ ہے، تو دونوں مل کے جوائنٹ ایفرٹ سے بہتری لائیں گے. سیکیورٹی لاسٹ ہے. لاسٹ جو ہے وہ ہے سیکیورٹی. اچھا، اب اس میں دیکھیں سیکیورٹی، ٹیسٹ از پروٹیکٹیڈ اگینسٹ دا لیکس اینڈ چیٹنگ. اب یہ نہ ہو کہ ٹیسٹ پہلے سے ہی لیک ہو جائے یا اس میں چیٹنگ نہ ہو، انفیئر مینز نہ ہوں.
انٹیگریٹی ٹیسٹ کی مینٹین رہے تھرو آؤٹ دا پروسیس، ٹیسٹ بننے تک، ٹیسٹ کی پرنٹنگ تک، ٹیسٹ کی ڈسٹریبیوشن تک، ٹیسٹ کی کنڈکشن تک. کنڈکشن کے بعد بھی بعض لوگ چیٹنگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جی پیپر لے لیا کہیں سے اور اس میں لکھ کے ریپلیس کر دیا پیپر. سارے کا سارا پروسیس جو ہے پیپرز کا وہ سیکیور ہو. ٹھیک ہے، تو اس میں کسی قسم کی لیک یا چیٹنگ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو ہے وہ 13 فیمس پرنسپلس ہیں کس چیز کے ٹیسٹ کے. اگر اس میں آپ سے پوچھا جائے کہ واٹ آر دا 3 فنڈامنٹل پرنسپلس، تو ویلیڈیٹی، ریلائبلٹی اینڈ آبجیکٹیوٹی، یہ ہمارے جو ہے وہ پرنسپلس ہوں گے. تو یہ تھا جی ہمارا B29 کا آج لاسٹ لیکچر. اور جو باقی جو ماہر صاحب کے گروپ ہے ان کا بھی سائیکالوجی کا چیپٹر رہتا ہے، تو وہ انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا. تو آپ کو ہمارا کوئی بھی سیشن جوائن کرنا ہے کبھی بھی پیڈاگوجی کی تیاری کے لیے، ہمارا یہ آفیشیل نمبر ہے 033280559050 0332805595. اس پہ رابطہ کریں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پیڈاگوجی کے ہر سیشن کی مکمل اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک امپریسو وے میں، یونیک وے میں، ایک نیو وے میں آپ کی تیاری کروائیں گے. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے ہمیں کسی کی کامیابی کا. تو ٹوٹل آپ کے 33 لیکچر ہوئے ہیں B29 کے. ایک اچھا سفر رہا ہے میرا اور آپ کا. آپ لوگوں نے بہت پارٹیسپیٹ کیا، ٹیسٹ بھی اٹیمپٹ کرتے رہے، لائیو سیشن بھی جوائن کرتے رہے. اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیوں سے نوازیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی دنیا اور آخرت کی جو تمام آپ کی خواہشات ہیں، آپ کی نیک تمنائیں ہیں، وہ پوری کریں اور آپ سب کو بہت اچھی اور جلد جو ہے وہ جابز عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. ایک ٹیچر کی دعا دل سے ہے. تو باقی آپ کو کبھی بھی کسی بھی حوالے سے کوئی گائیڈنس چاہیے، یہ میرا نمبر نوٹ کر لیں 033280559050 033280559005. اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں. آپ کو ہر طرح کی جو گائیڈنس ہے وہ پہلے بھی ہم دے رہے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ بھی دیتے رہیں گے. تو یہ آفیشیل نمبر ہے. آپ کو بکس اگر ہماری چاہیے، آپ کو کسی بھی پیڈاگوجی کے سیشن کی تیاری کا حصہ بننا ہے، تو 033280559005 یہ ہمارا نمبر ہے. آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.